أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونسلم على رسوله الكريم حضرت علامہ سید عبد الوہاب صاحب اللہ حضرات علماء کرام نعمت اللہ اسلام کے سینئر ساتھی اور حاضری جمعیت نعمت اللہ اسلام کے جشن تشکیل کے اس مبارک اجتماع میں مجھے کافی عرصے کے بعد شریک ہونے کا یہ سعادت حاصل ہو رہی. ویسا فاقی صاحب نے مجھے چند روز پہلے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں انجمن کا جشن تشکیل سالانہ جشن تشکیل، تو میں نے ان سے وعدہ کر دیا اس مریض کے ساتھ سعود آباد کے ساتھ بڑی پرانی نسبتیں ہیں ہمارے، اور انجمن طلبہ اسلام کے فروغ ہوں اور اس کی تربیتی نظام کو مضبوط کرنی ہوں. مریض سعود آباد کے اس یونٹ کا ہمیشہ سے بڑا مرکزی اور تاریخی رول رہا ہے. میں جس زمانے میں نعمت اللہ اسلام میں ہمدرد اور پھر کارکن کے طور پر شریک تھا اور ابتدائی کنونشن صوبہ سندھ کی سطح پر اور مرکزی کنونشن یہاں کراچی میں 2 منعقد ہوئے، تو ان میں اندرون سندھ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ احتیاطی کے انتظاموں میں شریک ہوتا تھا. مجھے اس زمانے میں سب سے زیادہ سیکھنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ مزید سعود آباد کا ہمارا یہ مرکز تھا اور یونٹ تھا. سبھی انجم اور انہیں دیکھتا ہوں تو پھر میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے. اور اویس بھائی کا وہی ملنگو اور مستوں والا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھوں اور ان کی خدمات کو اللہ پاک اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نعمت اللہ اسلام کو بیرون ملک بیٹھ کر تھوڑا بہت اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اور میری طرح میں کارکن کی حیثیت سے یہاں پر کام کرتا رہا، طلباء میں بھی اور پھر سیاسی پلیٹ فارم پر بھی. قائد سنت مولانا شاہ احمد نورانی، حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ غنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا محمد حسن قحطانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا مفتی ظفر نعمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت علامہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ وہ آفتاب و مہتاب کے اہل سنت کے آسمان کے کہ کیسے کیسے قابل اور قابل احترام ہستیاں اور جوہر جو زیر زمین چلے گئے. اور اقبال علامہ وہ غالب صاحب نے کہا تھا، غالب نے کہا تھا کہ مقبول ہو تو مقبول ہو مقدور ہو تو رکھوں. وہ زمین میں جو یہ ہیرے جواہرات چلے گئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھ میں یہ طاقت اور قوت ہو تو میں خاک سے پوچھوں کہ نہیں، مقبول ہو تو خاک سے پوچھوں کہ نہیں، تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیا. وہ ایسے ایسے ہیرے جواہرات جنہیں جو اپنی جگہ پر ایک جگہ اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان جو اپنے عقیدے کی اور عقیدت کی خوشبو لے کر اٹھتا اور ان سے جو علمی فیضان اور روحانی تربیت ہوتی تھی. اب میں اپنی سرزمین کو خالی پاتا ہوں، اور وہ دور کہ جب طلباء نے
ایک جذبہ ہوتا تھا اور ایک لگن ہوتی تھی، وہ عرصہ ہوا وہ بھی کہیں کھو گئی۔ میں جو مطلب اسلام کے جو موجودہ طلباء ہیں اس میں جو موجود ہیں ان سے مخاطب ہوں، اور یہاں پر آپ سے زیادہ تو سابقین کی جو ہے وہ تعداد موجود ہے میرے میں۔ مقصد کیا ہے، سابقین میں اپنی وہ روشنی اور وہ خوشبو موجود ہے، اور ہم آج جو ہے میدان میں عملی طور پر ہماری کارکردگی جو ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس ملک کی آپ بدقسمتی سمجھیے کہ بہت سارے ایسے ہیرے جواہرات جن میں اچھے ہمارے رہنما ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب بڑے باصلاحیت نوجوان اور ان کی بڑی خدمات مطلب اسلام کے لیے، ان سے پہلے قاری عطا اللہ صاحب وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر خالد انصاری صاحب، چلو وہ تو اپنے پیشے سے منسلک ہے لیکن وہ بیرون ملک خدمات انجام دیتے ہیں۔ عبدالرزاق ساجد صاحب کو بھی ایک طرف حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان سے باہر جا کر بھی المصطفیٰ کے پلیٹ فارم کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس دور کے کچھ ساتھی جو جن کے نام اب لینا مناسب نہیں ہے، بہت سے طویل فہرست ہے کہ جنہیں اس ملک کے اندر ہونا چاہیے، اس ملک میں ان کی بڑی ضرورت تھی۔ مختلف شعبۂ زندگی میں ان جیسے لوگوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں کا سارا نظام جو ہے وہ، اگر کچھ لوگ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہو تو سسٹم کی نظر ہو، ایک سسٹم کی اس طرح مجھے ابھی پچھلے دنوں معلوم نہیں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ سسٹم کیا ہو، کہ سسٹم جو ہے وہ کیسے کہ آپ کا جائز کام ہو، کسی آفس پہ چلے جائیے اور آپ کا بالکل 100% جائز کام ہے تو وہ آپ کا کام نہیں کرے، کام نہیں ہوگا، اور وہ باقاعدہ کہتے تھے سسٹم میں آ جائیے کام ہو جائے۔ تو جو سسٹم ہے اس نے ہمارے ملک کے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اسی میں انجمن طلباء اسلام، کیونکہ طلباء تعلیمی اداروں سے منسلک ہیں، وہ زیر تعلیم ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو اس میں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان پر کیا تبصرہ کیا جائے، انہیں سب آپ جانتے ہیں، اس میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، طلباء ہیں، وہ کیا سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دورہ تیرہ نظام جو اس ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کھڑا کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے قابل جوہر جو پیدا ہو سکتا تھا اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈال دی گئی، اور یہ سب ایک پری پلان ہوا، ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ تو یہ مختلف موضوعات ہیں کہ جس پر مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ اس ملک کا کبھی آپ غور کرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ جو سواد اعظم جسے کہا جاتا ہے، سواد اعظم اہل سنت و جماعت میں سواد اعظم اس ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا مسلمانوں کا سواد اعظم کا اہل سنت و جماعت ہو، خوش عقیدہ مسلمان۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے جب آپ بات کریں گے تو اس سواد اعظم کی کیا کیفیت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت اہل سنت پر ہم کیا تبصرہ کریں کہ بھئی آپ کسی جماعت کا پورے ملک کے اندر اگر کوئی دفتر ہی نہ ہو، صوبائی سیکریٹریٹ ہی نہ ہو، عہدے داروں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے، اور یہاں پر جو ہے انتخاب کا کوئی سسٹم ہی نہ ہو، تو مجھے وہ زمانہ کیوں نہیں یاد آئے گا جس میں مولانا جمیل احمد صاحب نہیں جنہوں نے جماعت اہل سنت کو اسٹیبلش کیا، اور ماسٹر روڈ پر ایک دفتر ہوتا تھا کہ جس میں پورے ملک بھر سے علماء اور کارکن آ کر وہاں پر رابطہ کیا کرتے تھے۔ مولانا محمد شفیع عباس ہے، تو وہ گویا بعض اور تقریر کے حوالے سے وہ متعارف ہوئے، لیکن ان کا بڑا کردار اور بڑا رول ہے جماعت اہل سنت کے قیام۔ باقاعدہ منتری رسالہ ترجمان اہل سنت کی کیا کرتا تھا، اس کے بعد المدینہ نام کا ایک پرچہ نکلتا تھا، ویکلی پرچہ تھا وغیرہ وغیرہ، آپ کس چیز پر آپ تبصرہ کریں، کہاں کس چیز کو ڈھونڈیں، تو وہ ایک جو نظم تھا علماء کے درمیان وہ نظم ختم ہو گیا، اور وہ
انجمن طلباء اسلام کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ابھی تک نہیں ہوا.